آج ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کوئی بھی ادارہ اپنی شناخت کیسے بناتا ہے اور خاص طور پر خود کو قومی یکجہتی کی ایک مثال کے طور پر کیسے پیش کرتا ہے۔ جی ہماری آج کی گفتگو کا جو مرکز ہے وہ ہے ظہیر احمد میر کی کتاب دی جنرلز آف پاکستان۔ اس کے کچھ اقتباسات پر ہم بات کریں گے۔ مصنف ایک آئینی وکیل ہیں، 55 سے زیادہ کتابیں لکھ چکے ہیں، جی بالکل۔ اور ان کا جو کام ہے وہ فوجی قیادت کو ایک بہت مثبت اور تحقیقی انداز میں پیش کرتا ہے۔ تو آج ہمارا مشن یہ سمجھنا ہے کہ یہ ذرائع پاکستان آرمی کی کہانی کیسے سناتے ہیں۔ اور یہ کہانی صرف ایک ادارے کی نہیں ہے۔ اچھا، مصنف کا اصل نقطہ یہ ہے کہ فوج کا یہ ماڈل یہ پورے پاکستان کے لیے ایک مثال ہے۔ تو یہ ایک بڑا دعویٰ ہے۔ بہت بڑا دعویٰ ہے۔ تو آج کی گفتگو کا جو مرکزی سوال بنتا ہے وہ یہ ہے کہ بھئی یہ اتحاد پیدا کیسے ہوتا ہے؟ وہ کون سے ٹھوس اقدامات اور نظریات ہیں جو اتنے مختلف پس منظر کے لوگوں کو ایک مشترکہ قومی شناخت میں ڈھال دیتے ہیں؟ بالکل، کیونکہ یہ صرف نعروں سے تو نہیں ہو سکتا۔ تو آئیے اس کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ کتاب کا آغاز ہی ایک بہت پرجوش منظر کشی سے ہوتا ہے۔ مصنف لکھتے ہیں، گلگت کے برفپوش پہاڑوں سے لے کر گوادر کے نیلے ساحلوں تک، کراچی کے ہنگاموں سے خیبر کی وادیوں تک، پاکستان آرمی ایک دل کی طرح دھڑکتی ہے۔ ایک دل کی طرح دھڑکتی ہے۔ یہ زبان بہت علامتی ہے، لیکن اس میں ایک بہت بڑا دعویٰ چھپا ہوا ہے۔ بہت بڑا دعویٰ ہے۔ اس کا مطلب صرف یہ نہیں کہ سب ایک ہی وردی پہنتے ہیں، بلکہ یہ کہ سب کی سوچ، ان کی وفاداری، ان کا مقصد وہ ایک ہے۔ یہ تو ایک طرح سے جغرافیائی اور ثقافتی فاصلوں کو ختم کرنے کا اعلان ہے۔ جی، مصنف یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ایک نوجوان فوج میں شامل ہوتا ہے تو وہ اپنے گاؤں یا شہر کی شناخت وہ پیچھے چھوڑ آتا ہے اور ایک بڑی یعنی قومی شناخت اپنا لیتا ہے۔ اور یہاں یہ معاملہ اور بھی دلچسپ ہو جاتا ہے۔ مصنف مختلف قومیتوں کا ذکر کرتے ہیں، پنجابی، پختون، سندھی، بلوچ، کشمیری، گلگیتی، وہ ان سب کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن فوراً بعد یہ کہتے ہیں کہ ان سب کا پرچم ایک ہے اور نعرہ بھی ایک، لا الہ الا اللہ، پاکستان زندہ باد۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا۔ تو یہ صرف انتظامی اتحاد نہیں ہے، اس میں ایک نظریاتی پہلو بھی ہے۔ بالکل، یہاں علاقائی شناخت پر ایک نظریاتی شناخت کو فوقیت دی گئی ہے۔ مصنف کی دلیل یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کا نعرہ فوجیوں کو صرف ریاست سے نہیں جوڑتا، اچھا، بلکہ ایک اعلیٰ روحانی مقصد سے جوڑتا ہے۔ یہ وفاداری کی جڑوں کو آپ کہیں ذاتی عقیدے میں لے جاتا ہے، جو علاقائی تعصبات سے کہیں زیادہ گہری اور مضبوط ہو سکتی ہیں۔ کتاب میں ایک سابق جنرل کا ایک بڑا دلچسپ قول ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہماری وردی کا رنگ ہماری جلد کے رنگ سے زیادہ اہم ہوتا ہے۔ واہ، یہ ایک جملہ اس پورے فلسفے کو یعنی سمیٹ دیتا ہے۔ یہ اتحاد کا تصور تو بہت طاقتور ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اسے عملی جامہ کیسے پہنایا گیا؟ ظاہر ہے یہ ایک دن میں یا صرف نعروں سے تو نہیں ہو سکتا۔ اس کی بنیادیں کیسے رکھی گئیں؟ یہیں پر مصنف ہمیں تاریخ کی طرف لے جاتے ہیں، اور ان کے مطابق اس عمارت کی بنیاد ایوب خان کے دور میں رکھی گئی۔ ایوب خان کے دور میں؟ جی، کتاب کا استدلال ہے کہ ایوب خان نے فوج کو ایک جدید، ایک پیشہ ور ادارہ بنانے پر توجہ دی، اور اس کی بنیاد دو چیزوں پر تھی: ادارہ جاتی نظم و ضبط اور میرٹ۔ ادارہ جاتی نظم و ضبط اور میرٹ، یہ الفاظ سننے میں تو بہت اچھے لگتے ہیں، لیکن کیا کتاب اس پر کوئی روشنی ڈالتی ہے کہ عملی طور پر ان کا مطلب کیا تھا؟ مطلب کیا بھرتی کے طریقوں میں کوئی تبدیلی کی گئی یا ترقی کا معیار بدلا گیا؟ جی، کتاب اس پر تفصیل سے بات کرتی ہے۔ مصنف کے مطابق ایوب خان کے دور میں کئی ٹھوس اقدامات کیے گئے۔ مثال کے طور پر پاکستان ملٹری اکیڈمی یعنی PMA، اس کے نصاب کو معیاری بنایا گیا۔ اچھا، تاکہ ملک کے کسی بھی کونے سے آنے والے کیڈٹ کو ایک جیسی تربیت ملے، ایک جیسی اقدار سکھائی جائیں۔ یعنی سب ایک ہی نظام سے گزریں۔ بالکل، اور نصاب میں علاقائی تاریخ کے بجائے قومی تاریخ اور مشترکہ ہیروز پر زور دیا گیا۔ دوسری بات، ترقیوں کے نظام کو زیادہ شفاف بنایا گیا۔ مصنف کا دعویٰ ہے کہ پروموشن بورڈ میں یہ نہیں دیکھا جاتا تھا کہ افسر کا صوبہ کیا ہے یا زبان کیا ہے۔ تو پھر کیا چیز اہم تھی؟ اس کی کارکردگی، اس کی سالانہ کارکردگی کی رپورٹس یعنی ACRs، تربیتی کورسز میں اس کی پوزیشن اور قائدانہ صلاحیتیں۔
اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ایک آفیسر کو یہ معلوم ہو کہ اس کی ترقی کا انحصار اس کی کارکردگی پر ہے، سفارش یا پس منظر پر نہیں، تو وہ خود بخود گروہ بندی سے نکل کر ادارے کے ساتھ زیادہ وفادار ہو جاتا ہے۔ بالکل، مصنف کا نقطہ یہی ہے۔ یہ میرٹ پر مبنی نظام ایک گریٹ ایکولائزر بن گیا، یعنی سب کو برابر کرنے والی قوت۔ اس نے صوبائی اور لسانی تعصبات کی جڑیں کاٹ دیں۔ جب سب کے لیے اصول اور مواقع برابر ہوں تو پھر علاقائی شناختیں پس منظر میں چلی جاتی ہیں، اور پیشہ ورانہ شناخت، ایک سپاہی اور ایک پاکستانی ہونے کی شناخت، وہ سامنے آ جاتی ہے۔ تو اسی بنیاد پر مصنف فوج کو قومی وحدت کا ایک عملی ستون قرار دیتے ہیں۔ جی، ایک ایسا ڈھانچہ جہاں اتحاد کو روزمرہ کے کام کا حصہ بنا دیا گیا۔ تو اگر ہم ایک عمارت کی مثال لیں تو ایوب خان کے دور میں اس اتحاد کی عمارت کا ڈھانچہ کھڑا کیا گیا، یعنی مضبوط ستون اور دیواریں جو میرٹ اور نظم و ضبط پر مبنی تھیں۔ صحیح۔ یہ ایک بہت ٹھوس اور پیشہ ورانہ بنیاد لگتی ہے، لیکن کہانیاں ختم نہیں ہوتی۔ مصنف ہمیں اگلے تاریخی موڑ پر لے جاتے ہیں، ضیاء الحق کا دور۔ جی، اور یہ اس کہانی کا شاید سب سے اہم موڑ ہے۔ اگر ایوب خان نے ڈھانچہ بنایا تو مصنف کے مطابق ضیاء الحق نے اس عمارت کو ایک نظریاتی رنگ دیا۔ ایک نظریاتی رنگ؟ کتاب یہ دلیل پیش کرتی ہے کہ ضیاء الحق نے محسوس کیا کہ صرف پیشہ ورانہ مہارت اور نظم و ضبط کافی نہیں ہے۔ خاص طور پر آپ دیکھیں 1971 کی جنگ کے بعد، جب فوج کے مورال اور مقصد پر سوالات اٹھائے جا رہے تھے۔ جی بالکل۔ تو ایک گہری، ایک روحانی بنیاد کی ضرورت تھی۔ اور یہ روحانی بنیاد کیا تھی؟ کتاب اس اخلاقی اور دینی ڈھانچے کو کیسے بیان کرتی ہے؟ کیا اس کا مطلب صرف زیادہ مذہبی رسومات تھیں؟ نہیں، اس سے کہیں زیادہ تھا۔ مصنف کے مطابق یہ ایک جامع تبدیلی تھی۔ پہلی بات، فوجی تربیت میں اسلامی تاریخ، جہاد کے تصور اور ایک مسلمان سپاہی کی ذمہ داریوں پر لیکچرز کو لازمی قرار دیا گیا۔ اچھا۔ مقصد یہ تھا کہ سپاہی اپنی ڈیوٹی کو صرف ایک نوکری نہ سمجھے بلکہ ایک مقدس فریضہ جانے۔ یہ ایک بہت بڑی ذہنی تبدیلی ہے۔ جی۔ دوسری بات، یونٹ کی سطح پر افسران کو اپنے جوانوں کی کردار سازی کا کام بھی سونپا گیا۔ اس کا مطلب تھا دیانتداری، سچائی اور نظم و ضبط جیسی جو اسلامی اقدار ہیں ان کو فروغ دینا۔ تو یہ تو ایک بہت بڑی تبدیلی لگتی ہے، ایک سیکولر پیشہ ورانہ فوج سے ایک نظریاتی فوج کی طرف۔ کتاب یہ بتاتی ہے کہ اس تبدیلی کو فوج کے اندر کیسا دیکھا گیا؟ دیکھیے، مصنف اسے ایک مثبت اور ایک ضروری قدم کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اس نظریاتی جہت نے فوج کو ایک نئی توانائی دی، ایک مشترکہ مقصد دیا۔ وہ کیسے؟ جب مختلف علاقوں اور پس منظر سے آنے والے سپاہی ایک ہی اللہ اور ایک ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں اور انہیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ ان کا کام اللہ اور پاکستان کی خدمت ہے، تو ان کے درمیان ایک ایسا رشتہ قائم ہوتا ہے جو پیشہ ورانہ تعلق سے زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک روحانی بھائی چارہ بن جاتا ہے؟ بالکل، یہی لفظ ہے۔ مصنف کے مطابق اس نظریاتی بنیاد نے فوج کے اتحاد کو ناقابل تسخیر بنا دیا۔ تو گویا مصنف کے مطابق فوج کی یکجہتی دو ستونوں پر کھڑی ہے۔ پہلا، ایوب خان کا بنایا ہوا میرٹ پر مبنی ادارہ جاتی ڈھانچہ جو انصاف اور برابری کو یقینی بناتا ہے۔ جی۔ اور دوسرا، ضیاء الحق کا فراہم کردہ مشترکہ ایمان پر مبنی نظریاتی ڈھانچہ جو سب کو ایک روحانی مقصد میں جوڑتا ہے۔ صحیح کہا۔ یہ دونوں مل کر ایک ایسی قوت پیدا کرتے ہیں جو علاقائی اور لسانی تقسیم سے بالاتر ہوتی ہے۔ جی، اور مصنف کا حتمی دعویٰ یہی ہے کہ یہ ماڈل صرف فوج کے اندر ہی کامیاب نہیں بلکہ یہ پورے ملک کے لیے قومی یکجہتی کی ایک مثال ہے۔ اچھا۔ ایک ایسا نظام جہاں تنوع کو کمزوری نہیں بلکہ طاقت سمجھا جاتا ہے، کیونکہ ان تمام متنوع شناختوں کو ایک بڑے اور مشترکہ مقصد کے تابع کر دیا جاتا ہے۔ یعنی ایک ایسی تصویر جہاں ادارہ جاتی ساخت اور مشترکہ عقیدہ مل کر ایک مضبوط قومی شناخت بناتے ہیں۔ جی، ایک ایسی شناخت جو چھوٹی علاقائی شناختوں سے کہیں بلند ہو جاتی ہے۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ کرتے ہیں۔ ظہیر احمد میر کی کتاب دی جنرلز آف پاکستان کے مطابق پاکستان آرمی کو قومی یکجہتی کی علامت کے طور پر پیش کرنے کے لیے ایک دو قدمی عمل کو سمجھنا ضروری ہے۔
پہلا قدم ایوب خان کے دور میں اٹھایا گیا جب میرٹ اور ادارہ جاتی نظم و ضبط کی بنیاد پر ایک ایسا ڈھانچہ بنایا گیا جہاں تمام قومیتوں کے لوگوں کو برابری کا احساس ہوا۔ یہ اتحاد کی عملی بنیاد تھی۔ بالکل۔ اور دوسرا قدم ضیاء الحق کے دور میں اٹھایا گیا جب اس عملی ڈھانچے میں ایمان اور اسلامی اقدار کی بنیاد پر ایک نظریاتی اور روحانی جہد شامل کی گئی۔ اس نے فوجیوں کو صرف ایک نظام سے نہیں بلکہ ایک مشترکہ مقصد اور عقیدے سے بھی جوڑ دیا، جس نے اس اتحاد کو مزید گہرا اور مضبوط کیا۔ جی، تو یہ کہانی نظم و ضبط سے شروع ہو کر نظریے پر مکمل ہوتی ہے۔ بالکل، اور اس ساری گفتگو کے بعد سامعین کے لیے ایک سوچ انگیز سوال چھوڑ کر جاتے ہیں۔ یہ ذرائع فوج کو قومی شناخت کا ایک مرکزی ستون قرار دیتے ہیں، جسے دو مختلف تاریخی ادوار میں دو مختلف حکمت عملیوں کے ذریعے تعمیر کیا گیا۔ جی، یہ بات اس خیال کو جنم دیتی ہے کہ کسی ادارے کے اندرونی اتحاد اور اس ملک کی وسیع تر قومی یکجہتی کے درمیان کیا تعلق ہے، اور کیا ایک ادارے میں کامیاب ہونے والا اتحاد کا ماڈل، چاہے وہ پیشہ ورانہ ہو یا نظریاتی، پورے ملک کے لیے بھی اتنا ہی کارآمد ہو سکتا ہے۔ بلکہ مصنف کے مطابق یہ قومی یکجہتی کے ارتقاء کی کہانی ہے۔ تو چلیں اس کہانی کو وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے مصنف نے کی ہے۔ کتاب کا آغاز ہوتا ہے جنرل پرویز مشرف کے دور سے۔ جی، مصنف لکھتے ہیں کہ یہ وہ وقت تھا جب فوج نے اپنی صفوں میں تنوع لانے کے لیے ایک بہت بڑی مہم شروع کی، خاص طور پر بلوچستان، اندرون سندھ اور شمالی علاقہ جات جیسے علاقوں کے لیے۔ جی، اور مصنف اس بات پر بہت زور دیتے ہیں کہ یہ صرف بھرتی کے اعداد و شمار بڑھانے کی مشق نہیں تھی۔ ان کے مطابق اس کے پیچھے ایک گہری سوچ کار فرما تھی۔ مقصد یہ تھا کہ فوج صرف چند مخصوص علاقوں یا طبقوں کی نمائندہ نہ لگے، بلکہ اس میں پورے پاکستان کی جھلک نظر آنی چاہیے۔ اچھا، تو یہ ایک شعوری کوشش تھی۔ بالکل، ایک شعوری کوشش، اور کتاب میں ذکر ہے کہ اس مقصد کے لیے کئی نئے کیڈٹ کالج بھی بنائے گئے، جیسے پنو عاقل میں، سوئی میں، تاکہ ان علاقوں کے نوجوانوں کو شروع سے ہی تربیت کے مواقع مل سکیں۔ یہاں میں تھوڑا رکنا چاہوں گی کیونکہ یہ ایک اہم نکتہ ہے۔ کیا مصنف کے نزدیک یہ حکمت عملی صرف ایک علامتی قدم تھی یا اس کا کوئی ٹھوس عملی مقصد بھی تھا؟ یعنی کیا مقصد صرف یہ تھا کہ فوج زیادہ نمائندہ نظر آئے یا اس سے قومی اتحاد پر کوئی حقیقی اثر بھی پڑ رہا تھا؟ نہیں، مصنف کا استدلال یہ ہے کہ اس کا اثر بہت گہرا اور حقیقی تھا۔ ان کے خیال میں جب آپ سوچیں، بلوچستان کے ایک دور دراز گاؤں کا نوجوان، کندکوٹ کے ایک کسان کا بیٹا اور گلگت کی وادیوں کا ایک جوان، جب وہ کاکل اکیڈمی میں ایک ساتھ تربیت پاتے ہیں، ایک ساتھ کھاتے پیتے ہیں، ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہوتے ہیں۔ بالکل، تو ان کے درمیان وہ جو علاقائی اور لسانی تعصبات ہیں وہ خود بخود ختم ہو جاتے ہیں۔ وہ صرف سندھی، بلوچ یا گلگتی نہیں رہتے، وہ ایک پاکستانی سپاہی کی مشترکہ شناخت اپنا لیتے ہیں۔ مصنف کے مطابق یہ جغرافیائی شمولیت تھی۔ جغرافیائی شمولیت، یہ واقعی ایک دلچسپ سوچ ہے۔ یعنی کوشش یہ تھی کہ ملک کو زمینی سطح پر ایک دوسرے کے ساتھ براہ راست رابطے کے ذریعے جوڑا جائے۔ جی، جڑوں سے مضبوط کرنے والی بات تھی۔ لیکن کتاب اس حکمت عملی کے طویل مدتی نتائج پر کوئی روشنی ڈالتی ہے؟ کیا مصنف کے خیال میں یہ کوشش اپنے مقاصد میں کامیاب رہی؟ کتاب اس دور کو ایک بہت ہی مثبت پیش رفت کے طور پر پیش کرتی ہے۔ مصنف کا تجزیہ یہ ہے کہ اس پالیسی میں نہ صرف ان علاقوں میں احساس محرومی کو کم کیا، بلکہ نوجوانوں کو قومی دھارے میں شامل ہونے کا ایک قابل فخر راستہ بھی دکھایا، اور ان کے مطابق اس سے فوج کا ادارہ جاتی وقار بھی بلند ہوا، کیونکہ اب وہ حقیقی معنوں میں ایک قومی فوج کہلانے کے حقدار ٹھہری۔ تو ایک دور میں حکمت عملی یہ تھی کہ ملک کے کونے کونے سے لوگوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا جائے، لیکن آج کی دنیا تو بہت مختلف ہے۔ لوگ جغرافیائی طور پر دور لیکن ڈیجیٹلی طور پر ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں۔ تو کتاب کے مطابق قیادت نے اپنا انداز مکمل طور پر بدل دیا ہے۔ جی، کتاب ہمیں سیدھا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے دور میں لے آتی ہے، اور یہاں مصنف ڈیجیٹل اتحاد کی ایک نئی اصطلاح متعارف کرواتے ہیں۔ ڈیجیٹل اتحاد؟ جی، وہ کہتے ہیں کہ اب قومی یکجہتی کا میدان جنگ جغرافیائی نہیں رہا بلکہ ڈیجیٹل ہو گیا ہے۔ اب یہ ڈیجیٹل اتحاد کا تصور سننے میں تو بہت جدید لگتا ہے،
لیکن یہ عملی طور پر کیسے کام کرتا ہے؟ کیا ایک ہیش ٹیگ یا کوئی آن لائن مہم واقعی اتنی طاقتور ہو سکتی ہے کہ وہ قومی یکجہتی پیدا کر دے؟ مصنف اس کی گہرائی میں کیسے جاتے ہیں؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے اور مصنف اس کا جواب صرف ہیش ٹیگ سے آگے جا کر دیتے ہیں۔ ان کا استدلال یہ ہے کہ آج کی نوجوان نسل اپنی شناخت، اپنے خیالات اور اپنے رابطے وہ ڈیجیٹل دنیا میں بناتی ہے، تو ان سے جڑنے کے لیے وہی جانا پڑے گا جہاں وہ موجود ہیں۔ ٹھیک ہے۔ کتاب میں اس سلسلے میں سیفک یعنی SIFC اور گرین پاکستان جیسے بڑے منصوبوں کا ذکر ملتا ہے۔ یہاں سیفک سے مراد اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل ہے۔ اچھا، لیکن ان منصوبوں کا ڈیجیٹل اتحاد سے کیا تعلق بنتا ہے؟ یہ تو معاشی اور ماحولیاتی منصوبے لگتے ہیں۔ مصنف ان دونوں کے درمیان ایک بہت گہرا تعلق قائم کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ منصوبے نوجوانوں کو ایک مشترکہ قومی مقصد فراہم کرتے ہیں۔ جب کراچی کا ایک IT ایکسپرٹ، لاہور کا ایک طالب علم اور پشاور کا ایک نوجوان کاروباری گرین پاکستان انیشیٹو کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر مل کر ماحولیاتی تبدیلی کے خلاف کام کرتے ہیں، اچھا، تو وہ صرف ایک پروجیکٹ پر کام نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ وہ ایک مشترکہ پاکستانی مقصد کے لیے متحد ہو رہے ہوتے ہیں۔ مصنف کے مطابق اتحاد اب صرف ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہونے کا نام نہیں، بلکہ ایک مشترکہ مقصد کے لیے آن لائن مل کر کام کرنے کا نام بھی ہے۔ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مصنف کے مطابق قومی خدمت کا تصور اب بدل گیا ہے؟ اب یہ صرف وردی پہننے یا سرحدوں کی حفاظت تک محدود نہیں رہا، بلکہ ملک کی معاشی ترقی یا ماحولیاتی تحفظ کے لیے ڈیجیٹل طور پر اپنا حصہ ڈالنا، یہ بھی اسی قومی خدمت اور اتحاد کا ایک نیا روپ ہے؟ بالکل، مصنف کا نقطہ نظر یہی ہے۔ یہ آج کے دور کی حقیقت ہے۔ وہ لکھتے ہیں، اب اتحاد صرف زمین پر نہیں بلکہ ڈیجیٹل دنیا میں بھی پروان چڑھ رہا ہے، لیکن وہ اس کے چیلنجز کو بھی نظر انداز نہیں کرتے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ کتاب اس بات کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے کہ اس ڈیجیٹل اتحاد کو سطحی یا محض ایک آن لائن ٹرینڈ بننے سے بچانا ایک بڑا چیلنج ہے۔ ان کے خیال میں کامیابی کا انحصار اس بات پر ہے کہ کیا یہ آن لائن سرگرمی زمینی سطح پر کوئی حقیقی اور مثبت تبدیلی لاتی ہے یا نہیں۔ تو کتاب دو بالکل مختلف ادوار اور حکمت عملیوں کا نقشہ کھینچتی ہے۔ ایک میں جغرافیائی فاصلے مٹائے جا رہے ہیں اور دوسرے میں نوجوانوں کو ایک مشترکہ مقصد کے گرد ڈیجیٹل دنیا میں اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ لیکن کیا مصنف ان دونوں بظاہر مختلف طریقوں میں کوئی مشترکہ کڑی بھی دیکھتے ہیں؟ جی، کتاب کا آخری حصہ اسی نقطے کو جوڑتا ہے۔ مصنف کا حتمی تجزیہ یہ ہے کہ طریقے بھلے ہی بدل گئے ہوں، لیکن بنیادی فلسفہ اور مقصد آج بھی وہی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ پاکستان آرمی کی اصل طاقت اس کی یکجہتی ہے، یعنی اس کی یونٹی۔ جی، اس کی یونٹی۔ ان کے نزدیک فوج صرف ایک جنگی مشین نہیں بلکہ ایک نظریاتی قوت ہے جو مختلف پس منظر سے آنے والے لاکھوں افراد کو ایک پرچم تلے متحد کرتی ہے۔ کتاب میں ایک جملہ ہے جو اس خیال کی بہت خوبصورتی سے عکاسی کرتا ہے۔ یہ سپاہی صرف ہتھیار نہیں اٹھاتے بلکہ ایک مقصد، ایک ایمان اور ایک محبت لیے میدان میں آتے ہیں۔ یہ تو سیدھا سیدھا فوج کے نصب العین وحدت، ایمان اور نظم کی طرف اشارہ ہے۔ اور مصنف اسی کو اپنی دلیل کی بنیاد بناتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ چاہے مشرف دور میں کیڈٹ کالج بنا کر مختلف علاقوں کے نوجوانوں کو ایک دوسرے کے شانہ بشانہ کھڑا کیا گیا ہو، یا آج کے دور میں ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے ذریعے انہیں ایک قومی مقصد پر اکٹھا کیا جا رہا ہو، ان دونوں کاوشوں کے پیچھے وہی بنیادی جذبہ کار فرما ہے: وحدت، ایمان اور نظم۔ تو حکمت عملی وقت اور ٹیکنالوجی کے ساتھ بدلتی ہے؟ بالکل، لیکن کتاب کے مطابق فوج کا بنیادی کردار، جو کہ قومی اتحاد کی علامت بننا ہے، وہ مستقل رہتا ہے۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کا خلاصہ کریں تو ظہیر احمد میر کی کتاب جنرلز آف پاکستان کے ان حصوں میں ہمیں قومی شمولیت کے سفر کا ایک دلچسپ زاویہ نظر آتا ہے۔ یہ سفر جسمانی اور جغرافیائی نمائندگی سے شروع ہو کر ڈیجیٹل اور مقصدی اتحاد تک پہنچا ہے۔ یہ مصنف کا تجزیہ ہے کہ کس طرح ایک ادارہ وقت کے تقاضوں کے مطابق خود کو ڈھالتا ہے۔ اور مصنف اپنی کتاب کا اختتام ایک بہت بڑے ویژن یا یوں کہیں کہ ایک دعوے پر کرتے ہیں جو ان کے پورے تجزیے کا نچوڑ ہے۔ وہ لکھتے ہیں، پاکستان زندہ باد، دی نیکسٹ ورلڈ سپر پاور۔ یہ جملہ اس کتاب میں پیش کیے گئے نظریے کی حتمی منزل کو ظاہر کرتا ہے، جیسا کہ مصنف اسے دیکھتے ہیں۔
مصنف نے تو ماضی اور حال کا ایک تجزیہ ہمارے سامنے رکھ دیا ہے، لیکن یہاں ہمارے سامعین کے لیے ایک سوچ طلب بات یہ ہے کہ مستقبل میں قومی یکجہتی کی شکل کیا ہوگی جب ٹیکنالوجی جیسے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ورچوئل ریالٹی مزید عام ہو جائے گی، تو کیا لوگوں کو جوڑنے اور ان میں ایک مشترکہ قومی شعور پیدا کرنے کے نئے اور شاید ایسے انوکھے طریقے سامنے آئیں گے جن کا ہم آج تصور بھی نہیں کر سکتے؟